بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عراق کا ایک ڈاکو جو بڑا ہی بدکار تھا، جس کو دیکھتے ہی لوگ اپنی جوان لڑکیوں کو چھپا لیتے تھے، وہ اپنے آدمیوں کے ہمراہ نہر کے کنارے آیا اور اپنے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت دوشیزہ پر پڑی جو ایک مشک میں پانی بھر رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ کرو۔ جب اس ڈاکو کے آدمی لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کر کے واپس آئے، تب اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ لڑکی کے باپ کے نام ایک خط بھیجا، جس میں تحریر تھا کہ آج رات اپنی بیٹی کو گھر میں تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ لڑکی سمیت سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ مجھے اس لڑکی کی حاجت ہے، آج میں اس لڑکی کے ساتھ تنہائی میں رات گزاروں گا۔ خط پڑھ کر لڑکی کے باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ حیرت سے کانپنے لگا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے علاقے کے سردار کے پاس آیا اور اس کو فضائل نامی ڈاکو کا خط دکھایا۔ سردار نے کہا کہ فضائل ایک خطرناک ڈاکو ہے، شاید تم اس سے واقف نہیں ہو، مگر میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر میں اس کے راستے میں آیا تو وہ میرے گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے تم مجھے معاف کر دو، میں اس معاملے میں بے بس اور لاچار ہوں۔ سردار سے نا امید اور مایوس ہو کر وہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ کر آپ سب چلے جائیں، میری عزت کا خدا ہی حافظ ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ سارے خاندان کو مار ڈالے۔ بیٹی کی التجا سن کر اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فضائل رات کی تاریکی میں لڑکی کے گھر داخل ہوا۔ گھر میں لڑکی کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے لڑکی کمرے اندر موجود تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے میں جا کر دروازہ بند کیا اور لڑکی کو چارپائی پر لیٹنے کا کہا۔ اتنے میں مٹی کی دیوار سے ہمسایوں کے گھر میں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دی، اور ان آیات کی تفسیر یہ تھی کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ اس کا رب اسے معاف کر دے، بے شک وہ گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ اس نے جو ہی یہ آیات سنی تو اس کا دل خدا کے ڈر سے کانپنے لگا۔ وہ جن قدموں پر لڑکی کے گھر آیا تھا انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا۔ جب وہ اپنے آدمیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے سردار کے چہرے پر خوف دیکھ کر کہا کہ سردار کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ نہیں دیکھی۔ فضائل نے کہا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ سے تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ کون ہے جس سے آپ ڈر گئے ہیں؟ فضائل نے کہا میں اسی سے ڈر گیا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کانپ اٹھتے ہیں۔ ڈاکو نے کہا کہ آج سے ہم لوٹ مار ختم کر دیں گے، تم سب اپنے اپنے گھر لوٹ چلو۔ اس نے سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ کر کے جب وہ اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو اسے ایک خیال آیا کہ میری توبہ کیوں کر قبول ہوگی جبکہ میں نے لوگوں سے لوٹا ہوا مال انہیں واپس ہی نہیں کیا۔ اس نے لوٹا ہوا مال ان کے مالکان کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودی تاجر کا لوٹا ہوا مال اسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور سفر کرتا ہوا تاجر کے گھر پہنچا۔ جب اس یہودی تاجر نے دیکھا تو کہا کہ اب کیوں آئے ہو؟ میرے پاس جو کچھ تھا تم نے لوٹ لیا، کیا اب بھی تیرا من نہیں بڑھا؟ ڈاکو نے کہا میں تمہیں لوٹنے نہیں آیا بلکہ تمہارا مال تمہیں واپس کرنے آیا ہوں۔ یہودی یہ سن کر حیران ہوا اور ڈاکو سے کہا کہ تم ایسا کس لیے کر رہے ہو؟ ڈاکو نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں یہ پیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں۔ اب میں نہ تو چوری کروں گا اور نہ ہی کسی دوشیزہ کی عزت پر ڈاکہ ڈالوں گا، میں شرمندہ ہوں۔ یہودی نے کہا اچھا تو یہ بات ہے، مگر جب تو نے میرا مال لوٹا تھا تو میں نے بھی ایک قسم کھائی تھی جو میں پوری کروں گا۔ ڈاکو نے پوچھا کہ آپ نے کون سی قسم کھائی تھی؟ یہودی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جو بندہ میری یہ دینار لوٹ کر جا رہا ہے اسی کے ہاتھ سے میں ایک ایک دینار کے بدلے اتنی ہی مقدار میں سونے کی اشرفیاں لوں گا۔ ڈاکو نے کہا کہ میں نے جو تمہارا مال لوٹا تھا میرے پاس تو بس وہی مال ہی ہے، میرے پاس سونے کی اشرفیاں بالکل نہیں ہیں۔ آپ اپنا مال واپس لے لیجئے تاکہ میرے بے چین دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مگر یہودی بضد تھا کہ اپنی قسم پوری کیے بغیر میں اپنا مال واپس نہیں لے سکتا، تم میرا مال واپس لے جاؤ۔ جب یہودی نے اس ڈاکو کو بے بس دیکھا تو کہا کہ یہ راستہ بھی ہے جس سے تیری توبہ بھی مکمل ہو جائے گی اور میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ ڈاکو نے کہا کہ کون سا راستہ ہے؟ یہودی تاجر نے کہا کہ وہ سامنے ٹوکرے کے نیچے سونے کی اشرفیاں پڑی ہیں، تو جا کر سونے کی اشرفیاں اٹھا لے اور لا کر مجھے دے دے، یوں میری قسم پوری ہو جائے گی۔ یہودی کی بات پر عمل کرتے ہوئے ٹوکرے کے نیچے سے اشرفیاں اٹھا کر
یہودی کو دے دی۔ یہودی سونے کی اشرفیاں دیکھ کر حیران رہ گیا اور ڈاکو سے کہا کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ ڈاکو نے کہا کہ اچانک آپ کو کیا ہوا ہے جو آپ مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ یہودی نے کہا کہ میں نے تو رات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی جو سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہ اگر مٹی کو بھی چھو لے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ اس ٹوکرے کے نیچے مٹی پڑی تھی، مگر تو سونے کی اشرفیاں سمجھ کر اس کی طرح روانہ ہوا تو یہ مٹی سونا بن گئی۔ ثابت ہوا کہ تو ایک سچے مذہب کا پیروکار ہے اور تو نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔